السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں ہوں محبوب جمال روغانی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں کمپلیٹ کشمیر فیکٹ شیٹ 1947 سے لے کر 2023 تک۔ اس لیکچر میں ہم کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی اہم پوائنٹس ہیں جو ایگزامز میں آتے ہیں، چاہے وہ ون پیپر ہوں چاہے وہ ڈسکرپٹیو ایگزام ہو، سارے کے سارے کے لیے یہ ایک ہی لیکچر بالکل کافی ہے 100%۔ یہ ایک ہی لیکچر آپ غور سے سنیں اور اس کو کور کریں تو آپ لوگوں کو کسی دوسری مٹیریل اسٹڈی کرنے کی پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کشمیر فیکٹ شیٹ کی جو آؤٹ لائن ہے، میں نے جو اس لیکچر میں کور کرنا ہے وہ میں آؤٹ لائن آپ لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے میں وہ شیئر کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلا ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اوریجن آف آرٹیکل 370 کہ یہ آرٹیکل 370 کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس آرٹیکل 370 کے آنے کے بعد کشمیر کے سٹیٹس کیسے ایک سپریٹ ریاست کی تو قائم ہو گیا، انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو گیا ایک آزاد ریاست کے طور پر، جو جموں اینڈ کشمیر ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات جو ہے نا، یہ اس کے بعد ہمارا یہ تو ہو گیا، دوسرا آرٹیکل ہمارا ہے کہ یہ آرٹیکل 370 جو ہے نا کشمیریوں کے لیے کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارا جو تھرڈ مین ٹاپک ہے اس لیکچر میں وہ ہمارا ہے میجر چینجز ان دا اسٹیٹس آف انڈین الیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر آفٹر آرٹیکل 370 ریووکیشنز۔ جب آرٹیکل 370 نریندر مودی کی گورنمنٹ نے ختم کی تو اس کے بعد اور اس کے پہلے جو چینجز رونما ہوئے، مطلب پہلا جو سٹیٹس تھا اور اس آرٹیکل 370 کے ختم ہونے کے بعد جو چینجز آئے ہیں وہ ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ کون کون سی چینجز آ گئی کشمیر کے سٹیٹس میں۔ اس کے بعد ہمارا جو چوتھا امپورٹنٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹس۔ پاکستان نے کون کون سے ایفرٹس کی اس حوالے سے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ایگزامز میں اکثر پوچھی جاتی ہے کہ پاکستان نے جو ڈپلومیٹکلی ٹرائی کیا وہ کیا ہے۔ اس کے بعد یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن ہے کشمیر میں، اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ اس کے بعد ہے نا ہم ڈائیلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، یہ ڈائیلاگ جو ہے نا ابھی تو ڈائیلاگ نہیں ہوئے ہے، جو انہوں نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تھا 5 اگست 2019 کو، اس کے بعد تو ڈائیلاگ نہیں ہوئے ہے۔ البتہ جو پہلے ڈائیلاگ ہو گئی ہے پہلے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈیپینڈنس کے بعد، تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ کتنی ڈائیلاگ ہو گئی ہے اس میں، میڈیشن آن جموں اینڈ کشمیر ڈسپیوٹ سینس 1947 انٹل 2020 تک جو میڈیشن ہو گئی ہے وہ مطلب کس نے کی، کیا میڈیشن ہوئی، اس میں سب سے پہلے گورنمنٹ لیول انیشیٹیوز ہے، پھر دوسری نمبر پہ UN انیشیٹیوز ہے، اور تیسری نمبر پہ NGOز اور اسکالرز اینڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ نے جو کی ہے وہ ہے۔ ہمارا جو لاسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے بائیلیٹرل ایگریمنٹ، جو 4 ہے وہ ایک نمبر پہ ہے کراچی ایگریمنٹ 1949، the تاشقند ڈکلیریشن 1966، سملہ ایگریمنٹ 1972 اور the لاہور ڈکلیریشن 1999، یہ 4۔ اب ہمارا جو پہلا آؤٹ لائن تھا اوریجن آف آرٹیکل 370 یہ والا، یہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آرٹیکل 370 کیا ہے، کب آیا، کیسے آیا اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ہم ابھی ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ تو چلے ہم جاتے ہیں آرٹیکل 3۔ سب سے پہلی بات ہے دس آرٹیکل واز اپروڈ آن 26 نومبر 1949 بائی دا انڈین کانسٹیٹیوشن اسمبلی۔
ٹھیک ہے، یہ ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو آرٹیکل 370 ہے یہ کب نافذ ہوا تھا، کب اپروڈ ہوا تھا؟ تو 26 نومبر 1949 کو یہ اپروو ہوا تھا، اور کس نے اپروو کیا تھا؟ انڈین کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اہم بات ہے، یہ آرٹیکل کیوں اہمیت کی حامل ہے؟ دس آرٹیکل یعنی مطلب آرٹیکل 370 was included in the Constitution of India in order to give autonomy to the former princely state of Jammu and Kashmir۔ یہ جب 26 نومبر 1949 کو آرٹیکل اپروڈ ہوا کنسٹیٹیوشن اسمبلی سے، تو اس آرٹیکل کے اپروڈ ہونے کے بعد جموں اینڈ کشمیر جو پہلے سے ایک پرنسلی اسٹیٹ تھا، وہ اس کو اٹانومی مل گیا۔ کمپلیٹ اٹانومی نہیں تھی کہ چار چیزیں جو ہے نا وہ ڈیفینس اور فائنانس اور کمیونیکیشن ایٹسٹرا، یہ 3-4 چیزیں تھی جو یہ سینٹر کے پاس تھی، اس کے علاوہ اس اسٹیٹ کو اٹانومی دیا گیا تھا۔ اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ یہ آرٹیکل انٹیریم آرٹیکل ہے۔ انٹیریم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ باری اکثریت سے اس کو چینج کرنا چاہے اور اس کو باری اکثریت مل جائے، سپورٹ مل جائے، تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تب تک یہ جو ہے نا یہی اٹانومس ہی ہوگا۔ لیٹر ان 2018 میں انڈیا کی جو سپریم کورٹ ہے اس کا ایک رولنگ آ گیا، اور اسی کے تحت یہ کہا گیا کہ آرٹیکل 370 could not be abrogated، یہ ایبروگیٹ نہیں ہو سکتا ہے، بیکاز کیونکہ the state level body that would have to approve the change went out of exercise in 1957۔ اس جو رولنگ تھا انڈیا کی سپریم کورٹ کا، اس میں کہا گیا تھا کہ یہ جو اسٹیٹ لیول باڈی تھا جو اس آرٹیکل 370 کو چینجز لا سکتا تھا، وہ 1957 میں ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو آرٹیکل 370 کی بات ہوئی۔ اب ہمارا جو اس کے ساتھ ایک جوڑا اور آرٹیکل ہے، آرٹیکل 35A۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی بعض لوگوں کی کہ یہ آرٹیکل 370 کیا ہے اور آرٹیکل 35A کیا ہے، اس میں تھوڑا کنفیوژن ہے، تو آج ہم یہ کنفیوژن دور کرتے ہیں۔ 35A آرٹیکل 370 کی وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس آرٹیکل 35A کو پرماننٹ ریزیڈنٹ لا بھی کہا جاتا ہے، اور AJ نورانی انہوں نے کہا تھا کہ آرٹیکل 35A was made part of the Constitution of India in 1954 through a presidential order، ٹھیک ہے۔ اور اس کے امپورٹنٹ کیا ہے؟ It further simplified the legal and constitutional clauses of Article 370 and constitutional status of Jammu and Kashmir۔ یہ جو آرٹیکل 35A ہے یہ فردر سمپلیفائی کرتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے کس چیز کی؟ اس کلاس کی جو آرٹیکل 370 میں پہلے سے موجود تھا۔ اچھا، اس میں سے 2-3 میں بڑے باتیں آپ کو کروں گا۔ اس کو پرماننٹ ریزیڈنٹ لا بھی کہہ دیتا ہے نا 35A کو، کیونکہ اٹ انٹرپریٹ دا ڈیفینیشن ریگارڈنگ دا پرماننٹ سٹیزن۔ یہ پرماننٹ سٹیزن کے حوالے سے جو تعریف ہے پرماننٹ سٹیزن کی، اس کی وضاحت کرتا ہے۔ نمبر 2، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یہ آرٹیکل 35A جو ہے نا یہ منع کرتا ہے وہ ان لوگ جو نان کشمیریز ہے، کس چیز سے منع کرتا ہے؟ بائی لینڈ، زمین لینے سے، سیٹلنگ پرماننٹلی کشمیر میں پرماننٹلی سیٹل ہونے سے، ہولڈنگ لوکل گورنمنٹ جاب سے منع کرتا ہے، اور اس اسکالرشپ سے بھی منع کرتا ہے جو کشمیریوں کا کوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک اور بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ جو کشمیری فیمیل ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر کہیں اور جگہ پہ شادی کرے، فرض کرے وہ کشمیر کی آؤٹ سائڈ شادی کرے، تو جب انہوں نے کشمیر سے آؤٹ سائڈ شادی کی تو کشمیر میں اس کی پراپرٹی کی کوئی رائٹ نہیں ہوگی،
اور اس کے بچوں کا بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی کہتا ہے۔ ابھی یہ جو آرٹیکل 370 کا ریووکیشن ہے یہ کب ہو گیا؟ اگست 5 2019 کو یہ آرٹیکل 370 ریووکیٹ ہو گیا۔ کس نے ریووکیٹ کیا؟ اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ ریووک دس آرٹیکل 370 تھرو پریزیڈینشل آرڈر۔ پریزیڈینشل آرڈر کے حوالے سے یہ آرٹیکل 370 جو ہے نا وہ ریووک ہو گیا۔ اچھا، اسی ابھی آرٹیکل 370 ریووک ہو گیا، ختم ہو گیا، تو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی کشمیر کو تو چلانا بھی ہے، ایسا تو نہیں ہے، تو ڈائریکٹلی اسی ہی دن ری آرگنائزیشن بل پاس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس ری آرگنائزیشن بل میں جو جموں اینڈ کشمیر تھا اس کو ایڈمنسٹریٹیولی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ٹو یونین ٹیریٹریز میں، اور ایک تھا جموں اینڈ کشمیر ٹو ہیو اے اسٹیٹ لیجسلیچر، ٹھیک ہے، جموں اینڈ کشمیر کا اپنا ایک ریاستی قانون ہوگا، اور دوسرا جو ٹیریٹری ہے وہ ہے لداخ، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ڈائریکٹلی انڈیا یعنی نیو انڈین جو کیپٹل ہے نیو دہلی سے یہ کنٹرول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح 5 اگست پہ یہ ہو گیا، 6 اگست پہ انڈیا کی جو لوور ہاؤس ہے پارلیمنٹ کی، انہوں نے یہ بل پاس کر دیا، اور یہ جو 5 اگست کا ریووکیشن تھا وہ انہوں نے ریکمینڈ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دا جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 یہ آتا ہے۔ ابھی یہ کیا ہے؟ جموں اینڈ کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ کیا ہے؟ بل تو انہوں نے پاس کر دیا لیکن ابھی ایکٹ نہیں بنا تھا اس سے، تو یہ ایکٹ جو ہے نا یہ 9 اگست 2019 کو اپروو ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اسٹیڈی پلاٹنگ کی وجہ سے بی جے پی کی گورنمنٹ نے انٹائر کنسٹیٹیوشن آف انڈیا اپلائی کیا، کہ کہاں پہ؟ انڈین الیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے جو انڈیا کا کنسٹیٹیوشن ہے وہ اپلائی کر دیا۔ ابھی وائی آرٹیکل 370 میٹرز ٹو کشمیر، یہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے، ہیڈنگ ہے، اور یہ ہم نے غور سے سننا ہے، آپ لوگوں نے بھی سننا ہے۔ یہ 7 8 چیزیں ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور آپ لوگوں نے سچ میں اور سیریسلی لرن کرنا ہے۔ یہ آرٹیکل 370 کے ریووکیشن سے پہلے والی کوالٹیز ہے کشمیر کی سٹیٹس ہے، اور یہ آفٹر کی ہے، تو ہم یہ دونوں ایک ساتھ ہی اسٹڈی کریں گے کہ کیا کیا ہے۔ پہلا بات جو ہے، یہ آرٹیکل 370 کے ختم ہونے سے پہلا یہ اسپیشل سٹیٹس دیتا تھا، ٹھیک ہے۔ آرٹیکل 370 گرانٹیڈ اسپیشل سٹیٹس ٹو دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ ابھی کیا ہو گیا بعد میں؟ اسٹیٹس آف جموں اینڈ کشمیر ڈیوائیڈڈ انٹو سینٹرلی گورنڈ یونین ٹیریٹریز، ٹو یہ دو سینٹرلی گورنڈ یونین ٹیریٹریز میں تقسیم ہو گیا، لداخ اینڈ جموں اینڈ کشمیر۔ اچھا، پہلے جموں اینڈ کشمیر کے ریزیڈنٹ ڈوئل سٹیزنشپ والے تھے، اس کے ساتھ انڈیا کی بھی نیشنلٹی تھی اور کشمیر کی بھی تھی۔ ابھی جموں اینڈ کشمیر کے ساتھ لوگوں کے ساتھ صرف انڈین سٹیزنشپ ہوگی، کشمیر کی نہیں ہوگی۔ تیسرا، کشمیریز واز الاؤڈ ٹو ہیو اٹس اون کنسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے، پہلے اس آرٹیکل کی ریووکیشن سے پہلے اس کا اپنا ایک کنسٹیٹیوشن تھا۔ ابھی کیا ہے؟ کشمیر نو لانگر ہیز اے سپریٹ کنسٹیٹیوشن، ابھی اس کی کوئی سپریٹ کنسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ نمبر 4، اس سے پہلے اس آرٹیکل کی ریووکیشن سے پہلے نان ریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر could not settle permanently in the state nor acquire immovable property، ٹھیک ہے۔ ابھی an Indian can settle permanently in the state۔ اچھا، 5ویں نمبر پہ جو اہم ہے وہ ہے سینٹرل authority was limited to finance, defense, foreign affairs and communication۔ ابھی تک
یہ کشمیر اٹانومس تھا ایکسیپٹ ان چار چیزوں کی. فائنانس فائنانس سینٹر کی مطلب دہلی کے پاس تھا. ڈیفنس بھی دہلی کے پاس تھا. فورن افیئرس کنٹرولنگ بھی دہلی کے پاس تھا. اور کمیونیکیشن بھی دہلی کے پاس تھا. ابھی اس آرٹیکل کے ختم ہونے کے بعد ان چار اختیارات کے ساتھ ساتھ تمام اور اختیارات بھی سینٹر کے پاس چلے گئے. کشمیر کے پاس ایک بھی نہیں رہ گیا. Center is responsible for all matters including administration and local legislation. اچھا 6 نمبر کی جو امپورٹنٹ چینج ہے وہ جموں اینڈ کشمیر ہیڈ اے سپریٹ فلیگ. پہلے اس کی سپریٹ فلیگ تھا جموں اینڈ کشمیر کا, ابھی اس کی نہیں ہے. انڈیا کی جو فلیگ ہے وہ جموں اینڈ کشمیر میں بھی فورس کیا جاتا ہے کہ یہ لگائے. اچھا 7 نمبر پر آرٹیکل 370 واز ناٹ اپلیکیبل ان جموں اینڈ کشمیر. 360 آرٹیکل 360 واز ناٹ اپلیکیبل. 360 آرٹیکل جو ہے نا یہ فائنینشیل ایمرجنسی کے بارے میں وضاحت کرتا ہے. ابھی جو ہے نا سینٹر کین ڈکلیئر فائنینشیل ایمرجنسی انڈر آرٹیکل 360 ان جموں اینڈ کشمیر. 8 نمبر پہ جو اہم ہے وہ کشمیر کی جو اسمبلی تھا اس کے ٹینیور پہلے 6 سال تھا, ابھی اس کے 5 سال ہے ٹینیور. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 دونوں ہی انڈیا نے فورسفلی ختم کیا, ریووک کیا. اور by revocation this article 370 India has shown its stringent stance on the dispute of Jammu and Kashmir. اچھا اس کے بعد پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹس کیا ہے. پاکستان نے کون کون سے ڈپلومیٹک ایفرٹس کی؟ تو سب سے پہلے پاکستان نے ڈومیسٹیکلی اسلام آباد پالیسی اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 2 کی انفارمنٹ انٹرویوز جو ہے نا ڈائریکٹر جنرل آف کشمیر افیئرس اور جو کشمیر سیل ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں, اس کے ساتھ 2 کی انفارمنٹ انٹرویوز کی تاکہ کشمیر کے حوالے سے بیسک انڈرسٹینڈنگ حاصل کرے اور پروگریس اور چیلنجز کے بارے میں سمجھے کہ کیا آگے لاہ عمل کیا کرنا چاہیے. دوسرا جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان کی جو دوسرا ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے وہ ہے ایکٹیو رول آف منسٹری آف فارن افیئرس. جو منسٹری آف فارن افیئرس تھی اس کی ایکٹیو ڈپلومیٹک ایفرٹس کی وجہ سے OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس finally called for a resolution on the resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with United Nations Security Council resolutions. ٹھیک ہے, یہ جو پاکستان کے منسٹری آف فارن افیئرس کے جو انتک محنت تھی اسی کی وجہ سے OIC کے ایک ریزولوشن آ گئی جموں اینڈ کشمیر پر, اور یہ ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی اکارڈنس میں تھا. اچھا تیسرا نمبر پہ جو ہے نا وہ اسلام آباد ایبلٹی ٹو انٹرنیشنلائز دا کشمیر ڈسپیوٹ questioning the legality of unilateralism and RSS ideology being perpetrated in Jammu and Kashmir with gross human rights violation. چوتھا نمبر پہ جو ہے وہ ڈیو ٹو ایکٹیو رول پلیڈ بائی پاکستان میڈیا 600 سے لے کر 800 آرٹیکلز اینڈ اوور 1000 پروٹیسٹ staged across the world till February 2020 against Indian brutalities. Number 5. The discussion at the 42nd, 43rd and 44th session of the UN Human Rights Council and statement on behalf of the OIC is solid proof of Pakistan diplomatic efforts. اچھا اس کے ساتھ UN ریزولوشن
سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن آئی ہے جموں اینڈ کشمیر پر، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ Since 1948, the UN Security Council has remained seized of the Jammu and Kashmir dispute under the agenda item India-Pakistan question and passed over dozens of resolutions. Almost all the resolutions demanded a durable ceasefire and cessation of hostilities and states that the question of the accession the state of Jammu and Kashmir to India or Pakistan will be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite. Other than these United Nations Security Council resolutions, the proposal by General AJL Norton 22 December 1949 को and the report of Sir Owen Dixon 1950 में UN वो जो اصل میں UN ریپرزنٹیٹیو فار انڈیا اینڈ پاکستان ٹو سیکورٹی کونسل اور آف کی امپورٹنس. اچھا، بائیلیٹرل ایگریمنٹس کیا کیا ہو گئے؟ بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہمارے ساتھ ہو گئی ہے. نمبر 1 تھے کراچی ایگریمنٹ آف 1949. ابھی اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا وضاحت کرتے ہیں. It was signed by the military representative of India and Pakistan, supervised by the United Nations Commission for India and Pakistan, establishing a ceasefire line in Kashmir following the Indo-Pakistan War of 1947. It established a ceasefire line which has been monitored by United Nations observers from the United Nations since then. اچھا، اس کے بعد تاشکند ڈکلیریشن ہے. It is also called Tashkent Agreement, occurred signed on January 10, 1966 by India's Prime Minister Lal Bahadur Shastri, who died the next day, and Pakistan's President Muhammad Ayub Khan, ending the war between Pakistan and India that occurred from August 1965 to September 1965. A ceasefire had been secured by the United Nations Security Council on September 22, 1965. ابھی ہے ہمارے پاس شملہ ایگریمنٹ. اس کو شملہ ایگریمنٹ بھی پروناؤنس کیا جاتا ہے. This treaty was signed in Shimla in India by Zulfikar Ali Bhutto, the President of Pakistan, and Indira Gandhi, the Prime Minister of India. The agreement also paved the way for diplomatic recognition of Bangladesh by Pakistan. Both countries will settle their differences by peaceful means through bilateral negotiations. The agreement converted the ceasefire line of 17 December 1971 into the line of control. The Lahore Declaration. It was a brutal agreement and governance treaty between India and Pakistan. The treaty was signed on 21st February 1999 at the conclusion of a historic summit in Lahore and ratified by the parliaments of both countries the same year. The Lahore Declaration brought added responsibility to both nations, leadership toward avoiding nuclear race as well as both non-conventional and conventional conflicts. اچھا، اس کے ساتھ ڈائلاگ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا کتنے ڈائلاگ ہو گئے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم گورنمنٹ لیول انیشیٹیوز کی وضاحت کرتے ہیں. تو جو گورنمنٹ لیول کی انیشیٹیوز ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. جو تھوڑے سے یہ جو انڈیا پاکستان سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا انڈیا پاکستان سٹیٹمنٹ آف آبجیکٹیوز، یہ ایک انیشیٹیو تھا، یہ 1963 میں ہو گیا. اس میں پولیٹیکل اینڈ پیسفل اسٹیٹمنٹ ایڈریسڈ انڈیا اینڈ پاکستان کنسرن. ٹھیک ہے. کون کون شامل تھی اس میں؟ کشمیریز بھی شامل تھی، پاکستان بھی شامل تھا، انڈیا بھی شامل تھا. سوری، کشمیر اس میں ایکسکلوڈڈ تھی، پاکستان اور انڈیا دونوں ایگری ہوئی تھی. اس کے علاوہ تاشکند ڈکلیریشن ہے.
جو 1966 میں ہو گیا، اس میں بھی پولیٹیکل اینڈ پیسفل اسٹیٹمنٹ تھا، اس میں بھی کشمیریز جو ہے نا ایکسکلوڈڈ کی تھی، پاکستان ایگریڈ تھا، انڈیا بھی ایگریڈ تھا۔ اس کے علاوہ 3 نمبر پہ جو ہے نا سملا ایگریمنٹ ہے، 1972 میں ہوا۔ یہ بائیلیٹرل اپروچ تھا، سیز فائر لائن کنورٹڈ انٹو لائن آف کنٹرول، نو یونیلیٹرل الٹریشن آف اسٹیٹس کو، کشمیر از انڈیپینڈنٹ، پاکستان فیورڈ براڈر انٹرپریٹیشن، انڈیا فیورڈ نیرو انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے۔ لاہور ڈکلیریشن 1999، ابھی یہ نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ تھرو ڈائیلاگ تھا، کشمیر از ایکسکلوڈڈ تھی، پاکستان ایگریڈ ود ریزرویشنز، انڈیا ایگریڈ، ٹھیک ہے، لاہور ڈکلیریشن میں۔ اچھا 5 نمبر پہ ہے مشرف پروپوزل ڈیورنگ مشرف منموہن اسٹاک، ڈیویژن اینڈ ڈیملٹریشن اینڈ geographical basis, no change of borders of Kashmir, free movement of people across line of control. After 7 or 15 years, if people agree with the arrangement, it will be deemed as final settlement of Jammu and Kashmir. But if they say no, then another mechanism will have to be evolved to ascertain the desire of the people. کشمیر اس کی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں میکسڈ رسپانس تھا، پاکستان ایکسیپٹ کیا تھا اور انڈیا نے ریجیکٹ کیا تھا۔ ابھی یہ تو بائیلیٹرل تھی، ابھی یو این انیشیٹیوز، یو این نے کیا کیا کی ادھر اوین ڈکسن فارمولا، اوین ڈکسن فارمولا جو ہے نا یہ جموں اینڈ کشمیر بلانگس ٹو کشمیر، انہوں نے کہا کہ جموں اور کشمیر جو ہے نا بلانگس ٹو کشمیریز، رسپیکٹ فار سیلف ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے، اور ہولڈنگ اپ پلیبیسائٹس، آزاد ووٹنگ کرنا چاہیے۔ کشمیریز سپورٹڈ، ٹھیک ہے، اس کشمیریز نے اس کو سپورٹ کیا، پاکستان نے بھی سپورٹ کیا، انڈیا نے پہلے سپورٹ کیا، ایکسیپٹ کیا، بعد میں ریجیکٹ کیا۔ اس کے علاوہ ایم سی نارٹن رپورٹ 1949 by General M.C. Norton, President of the Security Council. Progressive demilitarization by India and Pakistan conduct of plebiscites. India didn't agree on troops withdrawal اور کچھ بھی پروگریس نہیں ہوا۔ اچھا اس کے ساتھ یو این میڈیٹری رپورٹ آن کشمیر 1952 میں آ گیا، ٹروپ withdrawal by India and Pakistan، 6,000 آزاد کشمیر فورسز and 3,500 Gilgit and Northern Scouts on Pakistan side of ceasefire line whilst 18,000 transform line of control into recognition۔ اچھا یہ ہو گیا بس، ٹھیک ہے۔ minimum force required for law and order on both sides، پاکستان نے یہ بتایا، انڈیا نے minimum of 28,000 فورسز جو ہے نا وہ ریکوائرڈ کی۔ چل ابھی یہ ہو گیا 9 نمبر پہ این جی اوز اینڈ اسکالرز اینڈ سیکیورٹی ایکسپرٹ لیڈ انیشیٹیو سے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے سمٹ گنگولی پروپوزل تھا، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ کہتا تھا کہ لائن آف کنٹرول جو ہے نا ایک ریکگنائزڈ باؤنڈری ہونا چاہیے انڈیا اینڈ پاکستان، کشمیر ریجیکٹڈ، پاکستان نے بھی ریجیکٹ کیا، انڈیا سپورٹ کیا۔ سیلیج ہرائزن پروپوزل، اسپیشل اٹانومس اسٹیٹس ٹو جموں اینڈ کشمیر، ڈیفینس ون آف اٹس کمیونیکیشن کرنسی انڈر کنٹرول آف انڈیا اینڈ پاکستان، کشمیر از اپوز، پاکستان اپوز، اور انڈیا نے پال بیک آپشن استعمال کیا۔ رابرٹ ویرسنگ، انہوں نے کہا انٹرنیشنل میڈیشن ہونی چاہیے، کشمیریز کہ سم سیگمنٹ نے سپورٹ کیا، سم نے ریجیکٹ کیا، پاکستان نے فیور کیا، انڈیا نے اسٹرانگلی اپوزڈ کیا۔ پروپوزل آف بی جے پی اینڈ ادر ہندو نیشنلسٹ موومنٹ، اوپننگ جموں اینڈ کشمیر ٹو ہندو اینڈ سکھ سیٹلمنٹ، ٹھیک ہے، کشمیر نے بھی اپوزڈ کیا، پاکستان نے بھی اپوزڈ کیا، انڈیا والوں کی ڈیوائڈ اوپینین تھی۔ جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ، یہ بھی ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنٹ جموں اینڈ کشمیر ہونا چاہیے۔ اس میں کشمیری لوگوں نے کچھ نے سپورٹ کیا، کچھ نے ریجیکٹ کیا، باقی پاکستان نے بھی اپوزڈ کیا، انڈیا نے بھی اپوزڈ کیا۔ دا کشمیر امریکن کونسل، یہ ایک یو ایس میڈیشن ہونی چاہیے،
آ، کشمیر کے لوگوں نے فیور کیا، پاکستان نے سپورٹ کیا، انڈیا نے اپوز کیا۔ کشمیری اسٹڈی گروپ ڈویژن انٹو ٹو سیلف گورننگ، انہوں نے کہا کہ کشمیر کو ٹو سیلف گورننگ میں باڈیز میں تقسیم کرنا چاہیے، تو کشمیریز نے فیور کیا، پاکستان فلیکسیبل تھی، انڈیا نے اپوز کیا۔ اچھا، اس کے بعد انڈورا ماڈل بائی فضل حق قریشی، سیمی ساورن اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر، sorry, India and Pakistan will oversee the defense, foreign affairs, and communication. Kashmir is resident will let dual citizenship. Kashmir exclude types से Pakistan agreeable as fallback option. India might be acceptable as an alternative to independent Kashmir. The Chenab formula, division of Jammu and Kashmir along line of river Chenab. Kashmir is excluded. Pakistan likely to accept. Pakistan is willing to give up the remote region of Ladakh in India's favor. India opposed किया। The Good Friday Agreement, Irish Agreement by Samantha Bose. Self-determination of India and Kashmir, maximum autonomy for Indian and Pakistan Kashmiri without a formal partition, soft border between India and Pakistan, between two sides of Kashmir. Kashmiris نے ڈسکشن کی اس پہ، لیکن کمپلیٹ ریجیکشن نہیں تھا، پاکستان نے ڈسکس کیا اور انڈیا کے ساتھ بھی پاسبل وہ تھا، آپشن تھا۔ اچھا، تھرڈ پارٹی میڈیشن، انڈس واٹر ٹریٹی 1960 میں ہو گیا، سیٹلمنٹ آف رن آف کچھ ڈسپیوٹ 1965، تاشکنڈ ایگریمنٹ سائن بائی جنوری، یہ بھی ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح یہ جو کارگل کرائسس تھی یہ بھی ہو گیا۔ یو ایس پلیڈ ان امپورٹنٹ رول ان ڈیفیوزنگ ٹینشن ان 202، اور اس طرح یہ 2008 ممبئی اٹیک کے دوران بھی ڈسکشنز ہو گئی، پلوامہ بالاکوٹ اٹیک کے دوران 2019 میں بھی ڈسکشنز ہو گئی۔ اچھا، اس کے علاوہ انڈین اٹراسٹیز جو ہے نا وہ ہم ادھر کمپلیٹ ڈیٹیل میں، یہ 1947 سے لے کر 2020 تک ٹوٹل کلنگ جو ہے نا یہ 5 لاکھ تقریباً ہے، 5 لاکھ سے کم و بیش، ٹھیک ہے۔ 1989 سے لے کر 2018 تک 94,690 ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک، اب لوگ اگر اس سے اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو اسکرین شاٹ لے لیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا جموں اینڈ کشمیر میں اور ہے ستمبر 2020 تک، جنوری سے لے کر ستمبر 2020 تک، ٹھیک ہے۔ یہ 6-7 مہینوں کا وہ ہے، ڈیٹا ہے ہمارے پاس۔ چلیے اسٹوڈنٹس، اگر آپ کی کوئی کویسچن ہو کچھ بھی ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ڈال دیجیے، انشاءاللہ I will try to answer you all people and remove your reservation. Okay, thank you. Good luck.